ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی قبولیت کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے۔ چنانچہ جو عمل بھی سنت کے مطابق ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ تو کسی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط اتباع سنت ہے کہ وہ عمل سنت کے موافق ہو۔ ظاہر کے اندر یہ اعمال کے تولنے کی ایک کسوٹی ہے۔ کسی بھی عمل کے اگر ہم ظاہر کو تولنا چاہیں تو اس کے لیے ایک کسوٹی بتا دی کہ بھئی اس کو سنت کے پیمانے پر تول لیا جائے، سنت کے ترازو پر تول لیا جائے۔ اگر وہ عمل سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا، اور اگر وہ عمل سنت کے خلاف ہے تو پھر اس کی مردودیت کا خطرہ موجود ہے۔ اس لیے کہ سنت کا مقام یہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے سلوک کا راستہ ہی اتباع سنت سے ہو کر طے ہوتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سنت کی اتباع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سنت اتنی بڑی چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں سال کی نفلی شب بیداریوں پر نہیں مل سکتا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث کے والد، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقے پر پیشاب پاخانہ کر لینے پر وہ اجر ملتا ہے جو خلاف سنت طریقے پر نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں ملتا۔ بھئی آدمی اگر سنت طریقے سے بیت الخلاء میں چلا جائے، طہارت حاصل کر لے، سنت طریقے سے کوئی اپنا ذاتی دنیا کا کام بھی کر لے گا، اللہ اس کو نفلوں سے زیادہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے دانت میں کچھ درد ہوا تو انہوں نے ایک سالک سے کہا کہ بھئی لونگ لے کر آؤ۔ تو اس زمانے میں لوگ لونگ کو چباتے تھے تو اس سے دانت کا درد کم ہو جاتا تھا۔ تو وہ لونگ لے آیا اور اس نے لا کر دیے۔ حضرت کی نظر پڑی تو وہ طاق عدد میں نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ ویسے تو بڑے صوفی بنے پھرتے ہو، مگر تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ اللہ وتر و یحب الوتر، کہ اللہ اکیلے ہیں اور اللہ طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ 1 کا عدد طاق ہے، 3 کا عدد طاق ہے، 5 کا عدد طاق۔ تو کہا کہ بھئی اس کا خیال رکھنا چاہیے، ایک سالک کو تو کم از کم اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز مناسب ہے، کون سی چیز مناسب نہیں۔ تو پہلی چیز اتباع سنت، کسی بھی عمل کو قبول ہونے کی جو کسوٹی ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اور دوسرا کہ اس عمل سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نہ کوئی دنیاوی تعریف مقصود ہو، نہ اس سے کوئی لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو، نہ یہ دل میں ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ عمل ہو تو فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کی درستگی پر ہے۔ اگر نیت میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تیسری بات عمل کی قبولیت کی جو دلیل اور علامت کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال میں اسے ترقی محسوس ہو، اس کو اعمال میں ترقی محسوس ہو، اپنے احوال اور کیفیات میں ترقی محسوس ہو۔ بھئی پہلے اگر نماز ایسی تھی کہ بے دہانی والی نماز تھی، تو اب نماز کم از کم ایسی تو ہو کہ جس میں بندے کا دل لگتا ہو، دل چاہتا ہو کہ میں مسجد میں جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اسے نماز کی کیفیت اچھی بنتی بھی محسوس ہو۔ پہلے اگر تلاوت کرتے ہوئے لطف نہیں آتا تھا تو اب قرآن پاک کے پڑھنے کا لطف محسوس ہو، ذکر کی حلاوت محسوس ہو۔ تو یہ جو اعمال کی کیفیات اور احوال میں ترقی ہے یہ بھی اس بات کی علامت ہے۔ یاد رکھیں کہ اعمال کا مقصود لطف نہیں ہے، مزہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر عمل میں لطف آئے، مزہ آئے، اس لیے کہ ہم عبد اللطف نہیں، ہم عبد اللطیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہم کیفیات کے طالب نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بطور بونس اللہ تعالیٰ کیفیات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذکر کی حلاوت نصیب کرتے ہیں، نماز اور سجدے کا سرور عطا فرماتے ہیں، مناجات کی لذت نصیب فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت تو ہیں۔
تو انسان کو دل میں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جب اللہ نے اعمال کی لذت دے دی تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اور چوتھی چیز کہ اعمال میں ہمیشگی ہو، مداومت ہو، ایک عمل ہو تو اس پر انسان جم جائے اور اس کو کرتا رہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اے دوست، تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا یہ تیری پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے تو دوبارہ آنے کی توفیق دی۔ ہم جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جسے ہم پسند نہیں کرتے اسے تو کبھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہم اسے دروازے سے ہی ٹال دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں اور اللہ ناراض ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اعمال میں ہمیشگی کا ہونا یہ اعمال کی قبولیت کی ایک علامت ہے۔ پھر تقوی، جس بندے کے اندر تقوی ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرتا ہوگا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ چونکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اور چھٹی چیز دعا، یہ چھٹی علامت ہے قبولیت کی کہ رونے سے، مانگنے سے قبولیت مل جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کے مختلف دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا گیا، جس نے بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، اس دعا کا قبول کرنا یہ میرا کام ہے۔